کیا کہہ سکتا ہوں؟ امام غزالی رحمہ اللہ کو اس کے شاگرد نے خط لکھا ہے اور کہا کہ میرے استاد مجھے آپ نصیحت کرنا ہے. بہت عرصے تک ان کے ساتھ رہا تھا، نصیحت کریں. امام غزالی رحمہ اللہ نے اس بیٹے کے اور اس شاگرد کے نام خط لکھا ہے. امام غزالی کا خط اپنے شاگرد کے نام، جس کو ہم نے چھپوایا تھا. پہلے کافی عام تھا، دارالعلوم کراچی میں جب میں تھا عام اسٹاروں پہ یہ کتابچہ ملتا تھا. 40-50 صفحات کا کتابچہ ہے، اس میں بہت قیمتی نصائح. امام غزالی رحمہ اللہ نے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا وہ یہی کہ بیٹے آپ نے احادیث مقدسہ کو پڑھا، پورا ذخیرہ احادیث کا آپ تک پہنچا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کے بعد کوئی اور کیا نصیحتیں کر سکتے؟ وہی احادیث ہے، ان احادیث کو دیکھو، اس کو پڑھو اور اس کو یاد رکھو، وہی نصیحتیں. میں بھی ہم سے کہتا ہوں کہ صاحب زندگی یہ ذخیرہ احادیث مقدسہ کا آپ تک پہنچا ہے. اور اس سے پہلے تو آپ پڑھنے کی مشغولیت میں تھے. اگر آپ مشغولیت پہلے سب درس کے تعلیم کے مشغولیت سے فارغ ہو جاؤ تو آپ اعمال کے لیے فارغ ہو جاؤ گے. اعمال کے بارے میں آپ کو اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے زیادہ زور دیا ہے، اعمال کے حوالے سے سب سے زیادہ زور دیا ہے، وہ ذکر اللہ پر زور دیا ہے. اذکر اللہ ذکر کثیرا. میرا یہ عقیدہ اور ایمان ہے. آپ لوگوں میں سے بھی ایک لڑکا اور ایک طالب علم اگر یکسو ہو جائے اور کونے میں بیٹھ کر وہ ہزاروں مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے، لا الہ الا اللہ پڑھے، الا اللہ پڑھے، اللہ اللہ پڑھے، یہ ذکر اللہ سے مہینہ 1.5 مہینے میں وہ صاحب کشف بزرگ بن جائے گا. کہ ہمارے راستوں میں جو رکاوٹیں ہیں وہ یہی ہے کہ ہم ذکر اللہ کے لیے فارغ نہیں ہیں. عبادات میں لگے ہوئے ہیں لیکن ذکر اللہ کے لیے فارغ نہیں ہیں. آپ کا کوئی پیر ہو یا نہ ہو، اور ذکر اللہ میں آپ اتنے کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں کہ اس کا ایک اثر ہوتا ہے کہ آدمی کی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ دماغ میں شارٹ آتا ہے، کوئی کرنٹ لگتا ہے. اس کرنٹ لگنے کے لیے علماء یہی کہتے ہیں کہ بھائی کسی صالح مومن پیر سے اپنا اصلاح قائم کر لو تاکہ وہ آپ کو ایک اندازے پہ وظیفہ دیا کرے اور آپ کے دماغ شارٹ نہ ہو جائے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو دماغ شارٹ ہو جاتے ہیں. اور میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین آدمی اگر صاحب کشف بزرگ و ولی اللہ بننا چاہتا ہے وہ ذکر اذکار میں اپنے آپ کو محو کرے. امام غزالی رحمہ اللہ یہ بہت بڑے مدرس تھے اور مدرسہ نظامیہ اور اس میں سے پڑھا بھی ہے اور پڑھاتے بھی تھے. لیکن اخیر میں انہوں نے خود کہا کہ میں نے جب سوچا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ درس جو میں پڑھا رہا ہوں یہ بھی دنیا ہے اور میرے آخرت کے راستے بھی یہ بھی لکھا ہوتے ہیں. تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، درس و تدریس چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار میں لگا اور ولایت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچا. تو یہ کتابیں انہوں نے بات نہیں کی. اس لیے جو احادیث مقدسہ کا ذخیرہ آپ تک پہنچا ہے اس میں آپ ذکر اللہ کے کثرت جاری رکھیں. اس کے علاوہ مجھے کسی نے 1 ہفتہ 2 ہفتے پہلے کہیں سے کوئی خط لکھا تھا کہ آپ ہمارے لیے کچھ نصائح لکھ لیں، اس لیے کہ ہم نصیحتوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کے مستقبل کے بارے میں. تو ایک چند 11-12 نصیحتیں میں نے لکھی ہیں ان کو، اور وہ خط کے انداز ہے
کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ان کو جو نصیحتیں آپ کو بھی یہی نصیحتیں ہیں. میں نے ان سے کہا آپ حضرات نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں آپ کے لیے چند نصائح لکھوں تاکہ وہ نصائح آپ کے لیے مستقبل میں مشورہ بن جائیں. لیجیے میں چند نصائح لکھ دیتا ہوں، اگرچہ میں خود دوسروں کی نصائح کی طرف زیادہ محتاج ہوں. نمبر 1، نصیحت نمبر 1، عزیز طلبہ، آپ نے پورے سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا پورا ذخیرہ پڑھا ہے. وہ ہر قسم نصائح کے لیے کافی شافی ہے. اگر آپ جہاں پر بھی ہوں وہاں عوام کے سامنے مسجد میں مشکات شریف کے احادیث کا درس دیا کریں. ایک نصیحت ہے، آپ کو بھی میں یہ کرتا ہوں. منتخب افواہ میں سے منتخب احادیث کا صحیح ترجمہ اور بالکل مختصر مطلب عوام کے سامنے بیان کیا جائے. یعنی مشکات شریف کا درس آپ ہر جگہ جہاں ہو قائم کریں. نمبر 2، آپ جس ادارہ سے فارغ ہیں اس ادارہ سے محبت رکھیں اور اپنے اساتذہ سے گہرا رابطہ رکھیں. بعض بدبخت قسم کے طالب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سال بھر اپنے استاد کے ساتھ رابطہ کیا بات کرنا جائز نہیں سمجھتے. تو ایسے کافر طالب علم کو کیا فائدہ ہو جب اپنے استاد سے بات کرنے کو جائز نہیں کہتے. یہ کئی مدرسوں میں ہے، یہاں ہو یا نہ ہو، کئی مدرسوں میں ایسا ہے. اس لیے یہاں تو یہ ہے کہ اپنے مدرسے سے محبت رکھے، اساتذہ سے گہرا رابطہ رکھے. نمبر 3، آپ تک علم دین کی جو امانت پہنچی ہے اس کا حق یہ ہے کہ آپ اس کی قدر کریں. نمبر 4، علم کی قدر یہ ہے کہ پہلے آپ اس پر عمل کریں اور پھر اس کو عوام و خواص کے لیے عام کریں. نمبر 5، آپ نے اللہ تعالیٰ کے نام پر دوران تعلیم مدرسوں میں جو روٹیاں کھائی ہیں اس کا حق یہ ہے کہ آپ اسکول اور کالج کی ملازمت سے اجتناب کریں. ایک کتابچے میں نے خود پڑھا ہے، شاہ اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے تقریر کی، تقریر زرین کے نام سے، اور یہ اکوڑا خطک میں آپ نے سال کے اخیر میں تقریر کی. اور کتاب میں لکھا ہے کہ ان کی آواز بطور کرامت اتنی اونچی جاتی تھی کہ اکوڑا خطک سے دریا کابل کے پار ایک وہ گاؤں ہے اور علاقہ ہے، اور اس کو مصری بانڈا کہتے ہیں. مصری بانڈے تک ان کی آواز بغیر لوڈ اسپیکر کی پہنچی. اس میں انہوں نے کہا کہ تم نے جو 8 سال 10 سال دین کے نام پہ روٹیاں کھائی ہیں، اگر آپ لوگ اسکول میں چلے گئے قیامت میں ان روٹیوں کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہوگا. یہاں میں بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ اسکول اور کالج کی ملازمت سے اجتناب کریں. اور اگر آپ پیسوں کے لالچ میں آ گئے تو میں نے اپنی اس مختصر زندگی میں دیکھا ہے کہ یہ اسکول اور کالج کے جو ماسٹر اور اساتذہ ہیں اکثر مقروض رہے ہیں اور مقروض مر رہے ہیں. زندگی مقروض زندگی گزری اور قرض دبے ہوئے مر گئے. نمبر 6، دین اسلام کی سب سے بڑی خدمت مسجد اور مدرسہ میں ہو سکتی ہے. لہٰذا آپ اپنی زندگی کو امامت و خطابت اور تدریس کے لیے وقف کریں. سب سے بڑی خدمت مسجد و مدرسہ میں ہو سکتی ہے دین کی. آپ اپنی زندگی کو امامت و خطابت اور تدریس کے لیے وقف کریں. یہ بات تو آپ کو ایسے لگے گی، لیکن آپ پاکستان میں علماء پہ نظر دوڑائیں. جن علماء نے دین کی سب سے زیادہ خدمت کی تو مدرسوں میں بیٹھ کر اور مسجدوں میں بیٹھ کر انہیں خدمت کی. مسجد سے ہٹ کر کسی نے کوئی راستہ اختیار کیا ہے تو وہ اس طرح خدمت نہیں کر سکے جو ہمارے اور عوام کے سامنے کوئی موجودہ نقشہ سامنے آیا ہو. نمبر 7، تواضع اور عاجزی اختیار کریں اور بڑوں کا احترام کریں. اس سے آدمی خود بڑا بن جاتا ہے. نمبر 8، مروجہ متنازع مسائل میں
بحث و مباحثہ اور مناظروں سے اجتناب کرے. بحث و مباحثہ اور مناظروں سے اجتناب کرے. ہاں احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے اگر مناظرہ ناگزیر ہو جائے تو اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ دل میں حق کی تلاش ہو اور بحث تنہائی میں بند کمرے میں ہو. اس طرح اگر کر سکتا ہے کہ جہاں حق ہو اس کی طرف جاؤں گا، اور عام جلسوں میں نہیں، بند کمرے میں اندر حق معلوم کرنے کے لیے تب جا کے مناظرہ. یہی شرائط سے ہمارے اکابر نے لکھی ہے. نمبر 9، جمہور علماء دیوبند کے مسلک کا جو شاہراہ اعظم ہے اسی سے وابستہ رہیں. جمہور علماء دیوبند کے مسلک کا جو شاہراہ اعظم ہے اسی سے وابستہ رہیں. اس عبارت کے ضمن میں بہت ساری چیزیں ہیں. جمہور علماء دیوبند اور ان کا شاہراہ اعظم. نمبر 10، رائے حق میں جہاد کا جذبہ موجود ہو اور یہ تمنا ہو کہ موت آئے تو شہادت کی موت آئے. نمبر 11، ان تمام مسائل کی جڑ یہ ہے کہ آپ نمازوں کا اس طرح اہتمام رکھیں کہ گویا آپ سے گاڑی نکل گئی ہو اور آپ اس تک پہنچنے کے لیے دوڑ لگا رہے ہو. حضرت بنوری رحمہ اللہ بھی مختلف الفاظ سے اسی مطلب کو ادا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ تم سے اگر گاڑی نکل رہی ہو تم الارم لگاؤ گے اور لڑکوں کو مقرر کرو گے کہ بھائی صبح سویرے مجھے اسٹیشن پہنچنا ہے. 3 آدمیوں کو چوکیدار کو اپنے اوپر مقرر کرو گے کہ مجھے جگاؤ مجھے جگاؤ مجھے جگاؤ، گاڑی نہ نکل جائے. ورنہ گاڑی کے لیے اس طرح اہتمام کرتے ہو، نماز کے لیے اگر اس طرح اہتمام نہ ہو تو پھر ایمان کہاں؟ یہ اسی قسم کی چیز ہے. تمام مسائل کی جڑ یہ ہے کہ آپ نمازوں کا اس طرح اہتمام رکھیں کہ گویا آپ سے گاڑی نکل رہی ہو اور آپ اس تک پہنچنے کے لیے دوڑ لگا رہے ہو. نمبر 12، ان تمام اعمال کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے. ریاکاری سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. فقط و سلام. یہ تو ان لڑکوں کے لیے بھی نے یہ چند چیزیں لکھی تھیں، اور وہ باب العلوم کے روڈ پکا کے جو طالب علم تھے، میں اس طرح نہیں لکھ سکتا، لیکن چونکہ وہاں جو ان کے شیخ لذیذ تھے، کیا نام تھا ان کا، روڈ پکا کے وہ بڑے شیخ لذیذ مولانا عبد المجید کروڑ پکا، یہ بہت بڑے انسان گزرے اور بہت بڑے اللہ والے گزرے. اور میرے ساتھ تو ان کی وجہ سے چلتی کسی کوئی ملاقات ہو جاتی، کبھی حرمین شریفین میں، کبھی یہاں کسی اور جگہ، کبھی کسی جلسے میں، کہ میں ان کے مدرسے میں گیا بھی تھا اور بہت بڑے خوش ہوئے. اور طلبا کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آپ ان سے کچھ حیثیت ہے. تو وہ مدرسہ میں نے دیکھا اور یہ علاقہ ہے، اس علاقے میں یہ کروڑ پکا، اس میں دیوبند کا ایک فاضل آیا تھا، اور پورا علاقہ دیوبندیوں کا ہے. وہاں کوئی بریلی نہ مسجد ہے، نہ کوئی کچھ نہ کچھ، عوام سارے دیوبند، پورا علاقہ. اور وہ دیوبند سے جو آیا تھا وہ یہ مولانا شیخ احمد صاحب جو دفتر میں ہوتے ہیں، ان کے دادا تھے. ان کا دادا وہاں سے فارغ ہوا ایک آدمی اور پنجاب کے کروڑ پکا میں بیٹھ گیا پورے علاقے میں. اس لیے میں آپ کو یہ دیوبند والے جو ہے یہ لڑکے کو میں نے بلایا ہے، وہ آئے گا یہاں، لیکن ابھی ذرا کچھ دیر ہے، وہ ادھر تیار رہیں. وہ آپ کے سامنے وہ دیوبندیوں کے بارے میں، مجھے ویسے ان سے محبت ہے ان چیزوں سے، لیکن بہرحال یہ سال کا آخر ہے. سب اساتذہ نے آپ کو پڑھایا ہے، ہمیں بھی پڑھایا ہے. میں صاف الفاظ میں کہتا ہوں، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے. جو قرآن و حدیث کے مطابق میرے ذہن میں
آپ کے لیے فائدہ مند چیزیں آئیں تو میں نے وہ آپ کے سامنے ظاہر کر دی. اس میں کچھ چیزیں آپ کو سخت میں لگی ہوگی، لیکن میں نے آپ کے مستقبل کے راستے کو سیدھا کرنے کے لیے بغیر کسی لگ لپیٹ کے اور بغیر کسی خوف اور ڈر کے آپ کے سامنے وہ بات رکھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کے خیر خواہی کی ہے اور میں نے آپ سے خیانت نہیں کی. کمزوریاں مجھ میں ہزاروں ہوں گی، ایک انسان ہے، اور میری بشری تقاضے کے مطابق جو مجھ سے ہو سکا آپ کی اصلاح کے لیے میں نے سب کچھ کیا. اور میں نے اس پڑھانے میں ابتدا سے لے کر امتحان تک کوئی خیانت نہیں کی. کسی درس کو میں نے ادھورا نہیں چھوڑا. اگر کہیں کسی جگہ کوئی کمی رہ گئی دوسرے دن میں نے اس کی تلافی کی. اور میں آپ سے محبت رکھتا ہوں. میرے مزاج میں ایک مذاق کا عنصر ہے. میں مذاق کرتا رہتا ہوں اور ایسے باتیں بولتا ہوں سامنے والا کبھی سمجھتا ہے کبھی نہیں سمجھتا. پر میں نے اپنے آپ کو تکلف میں نہیں رکھا کہ آپ کے سامنے تکلف کر لوں اور فائدہ استفادے سے لڑکوں کو دور رکھوں یا ان سے نفرت کروں. جتنا لڑکوں کو قریب کرنے کے ایک امکانی کیفیت ہو سکتی تھی اس امکان پر میں نے عمل کیا ہے. باقی انسان ہے، کمزوریاں ہر انسان سے ہوتی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک وصیت کی تھی کہ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ سورہ ملک کی سارے ثواب میرے لیے زندگی میں بھی کریں اور زندگی کے بعد بھی کریں. اور یہ جو خاص وصیت میں نے اس میں ذکر کیا ہے پھر دہراتا ہوں کہ آپ جہاں جائیں اور مسجدوں میں آپ کے کہیں کسی جگہ درس کا موقع ملتا ہے تو احادیث مقدسہ میں مشکات شریف کا درس آپ دیا کریں. اس کے منتخب ابواب فضائل پر مشتمل جو حدیثیں مختصر ترجمہ اور مختصر مطلب عوام کے سامنے آپ بیان کریں. پھر آپ مسجدوں میں شہری لڑکے ہیں، ان شہری لڑکوں کا تعلق شہر کے مساجد سے ہے. میں آپ سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے مسجد میں کچھ اچھے علماء ہوں گے اور کچھ کمزور علماء بھی ہوں گے، لیکن آپ فارغ ہو کر عالم بن کر اور مسجدوں پہ نظر نہ رکھیں، اس لیے کہ آپ شہری لڑکے ہوں. اگر شہری لڑکے اپنے مسجد پہ نظر رکھیں اور اپنے امام کو ہٹانے کی کوشش کریں تو کل یہ علماء آپ کے معاشرے کے جو بزرگ ہیں اور آپ کے جو والدین ہیں، آپ کی برادری کے لوگ ہیں، ان کو علم کی ترغیب نہیں دیں گے. وہ کہیں گے کہ یہ عالم بن جائے گا کل تو ہمارے دیکھ کے سر بنتے ہیں، اس لیے ترغیب ہی نہ دو. لہٰذا مسجدوں میں الجھاؤ کی کیفیت پیدا نہ کرو. مقامی علماء ہو یا غیر مقامی علماء ہو، اور جب جامعہ سے فارغ ہے تو جامعہ کی عزت اور عظمت کا بھی تقاضا ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں اور آپ ان کے ہمدردی کریں اور ان سے محبت رکھیں اور ان کے لیے درد سر نہ بنیں. اساتذہ سے رابطہ وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور اس میں ایک آدمی کا اپنا مقام جو ہے وہ بلند ہو جاتا ہے، اپنا مقام بلند ہو جاتا ہے. ہمارے ایک ساتھی ہے یہاں کوئٹہ سے کبھی کبھی ٹیلی فون کرتے ہیں، ہمیشہ ٹیلی فون ایسے کرتے ہیں. ہم نام وہ میں نام پہ پوچھتا کون، وہ نام بتاتا ہے تو پتہ نہیں چلتا. گزشتہ سال یہاں سے فارغ تو اس کو وہ کبھی کبھی یہاں لسبیلا سے وہ بھنے ہوئے چنے لاتے، چنے لاتا تھا. کبھی مہینہ 2 مہینے میں کچھ چنے لا کر کے مجھے دے رہے تو اس کو میں نے چنے والا نام رکھا. جب وہ وہاں ٹیلی فون کرتا میں کہتا کون کا چنے والا، میں فوراً پہچان لیتا. یہ ایک رابطہ ہے، اس رابطے سے پہچان پیدا ہوتی ہے.
اس دن میں نے وہاں کوئٹہ میں دیکھا، جب دیکھا کہا کہ نہیں وہی چنے والا ہوں. میں نے کہا اب میں تجھے پہچانوں گا، کیونکہ چنے کا لفظ اور آپ کا چہرہ سامنے سامنے آ گیا. لہذا اساتذہ سے رابطہ رکھو، محبت بھی رکھو. باقی علماء دیوبند ہے، علماء دیوبند کی ایک بڑی شان ہے، آپ اس سے ادھر ادھر نہ جاؤ. یہ بڑے صغیر میں دین حق کے جو اعتدال کے ساتھ افراط تفریط سے پاک، اعتدال پر مبنی شریعت مطہرہ کی تعبیر اگر بڑے شریر میں کسی نے کی ہے وہ علماء دیوبند ہے. لہذا ان کی بہت بڑی شان ہے. اور آج وہ لڑکا آ جائے گا، تھوڑا سا وہ پڑھ لے گا اور آپ بھی سن لو گے اور ہم بھی سن لیں گے. کہیں ہے اسپیکر کہاں ہے؟ وہ دے دو اسپیکر تاکہ وہ پڑھیں. اس طرف سے دے دو اس کو، ہاتھ میں ایسے پکڑو یا اس کو. دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، دیوبند تو ہر دور میں انمول رہا ہے. جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے. جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے. اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے، اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے. کفریہ طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے، کفریہ طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے. ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے. ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے. اللہ کے شیر ہیں یہ، بے حد دلیر ہیں یہ، اللہ کے شیر ہیں یہ، بے حد دلیر ہیں یہ. امت کا مال ہے یہ، اصحاب خیر ہے یہ. امت کا مال ہے یہ، اصحاب خیر ہے یہ. سب کے امام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے. سب کے امام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے. اس کے لیے جو گلشن دین کو لتاڑتا ہو، اس کے لیے جو گلشن دین کو لتاڑتا ہو، دین حنیف کا جو حلیہ بگاڑتا ہو، دین حنیف کا جو حلیہ بگاڑتا ہو. غیبی لگام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے. غیبی لگام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے. حق سفیر بھی ہے، مہر منیر بھی ہے، حق سفیر بھی ہے، مہر منیر بھی ہے. بر صغیر پاکو ہند کے امیر بھی ہیں، بر صغیر پاکو ہند کے امیر بھی ہیں. ماہ تمام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے. ماہ تمام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے. جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے. اس کے لیے جو دیکھا
حلیہ بگاڑتا ہو اس کے لیے جو دیکھا حلیہ بگاڑتا ہو دین حنیف کا جو حلیہ بگاڑتا ہو مرزا لعین جیسی ڈیگے جو مارتا ہو غیبی لگام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے غیبی لگام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے اللہ کے شیر تھے جو بے حد دلیر تھے جو اللہ کے شیر تھے جو بے حد دلیر تھے جو حیدر صدیق عمر عثمان زبیر تھے جو حیدر صدیق عمر عثمان زبیر تھے جو ان کے غلام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے ان کے غلام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے لے کر پیغام حق کا عالم پہ چھا گئے ہیں لے کر پیغام حق کا عالم پہ چھا گئے ہیں جھنگوی فاروق اعظم ہم کو بتا گئے ہیں جھنگوی فاروق اعظم ہم کو بتا گئے ہیں حق کا پیغام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے حق کا پیغام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے مشرق میں دھوم ان کی مغرب میں دھوم ان کی بڑھ کے سعید ارشد پیشانی چوم ان کی مشرق میں دھوم ان کی مغرب میں دھوم ان کی بڑھ کے سعید ارشد پیشانی چوم ان کی رب کا انعام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے رب کا انعام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے حق کا پیغام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے دیوبند والے میرے استاد حضرت سید یوسف البنوری رحمہ اللہ وہ شام الشاہ کاشمیری رحمہ اللہ کے شاگرد اور سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے شاگرد حضرت سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ شام الشاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے شیخ الہند محمود حسن رحمہ اللہ سے پڑھا اور شیخ الہند محمود حسن رحمہ اللہ نے قاسم الخیرات قاسم نانوری رحمہ اللہ رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ سے پڑھا ان دونوں نے شاہ عبد الغنی مجددی رحمہ اللہ سے پڑھا اور انہوں نے شاہ اسحاق رحمہ اللہ سے پڑھا شاہ اسحاق رحمہ اللہ نے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ سے پڑھا اور شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ سے پڑھا بر صغیر کی جو سند ہے وہ مرکز اسناد شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ہے چاہے دیوبندیوں کی سند ہو چاہے بریلیوں کی سند ہو اور چاہے غیر مقلدین کی سند ہو جو اہل اسلام ہے اور جو مسلمان ہیں ان کی سند شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ سے ادھر ادھر نہیں جاتی اس لیے جو انہوں نے پڑھا کہ دیوبند والے یہی سلسلہ ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ سے چل پڑا ہے اور یہ ایک
مبارک جمع تھی اور ایک مبارک تحفہ ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت، اس لیے کہ دارالعلوم دیوبند کی جو نقشہ وہ ڈالا گیا ہے، بعض روایات میں اس طرح آتا ہے کہ وہ ایک غیبی نقشہ تھا، اور شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کسی کو بتایا کہ یہاں مدرسہ ہو جائے۔ بہرحال میں دعا کے لیے آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ جو ہمارے مرحومین ہیں ان کو بھی دعا میں یاد رکھیں، اور جو مسلمانوں کے دیندار مسلمان غائبین ہیں اور مختلف اداروں نے اس کو اٹھا کے غائب کر دیا ہے، ان کے لیے جو مسلمان جیلوں میں ہیں اور جو مسلمان جہاں بھی مظلوم ہیں، ان سب کے لیے آپ دعا کریں اور اخلاص کے ساتھ اپنے لیے بھی اپنے اساتذہ کے لیے بھی لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم العظیم رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ